خطاب فرمانے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مبلغ عشق رسول خادم در مصطفیٰ جناب محمد خالد مصطفی صاحب تو تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہمارے دل کو مستفیض فرمائیں۔ جناب محمد خالد مصطفی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنۃ بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کائنات ہے اور مالک ارض و سماوات ہے، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا رازدار ما اوہا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، ذی وقار علماء کرام، بالخصوص استادی مربی مرشدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت محفل جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 محرم کو حق کے لیے قربانی پیش کی تھی، اس کو سلام کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قربانی حق کے لیے دی کہ جو قیامت تک اسلام کے ماتھے کے اوپر جھومر کی طرح سجتی رہے گی۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب، آپ یہ بتا دیں ان کو کہ تبلیغ دین کے سلسلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، مگر جو میرے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ محبت اور مودت کا رشتہ قائم رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ بات کہلوائی کہ میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار رکھنا۔ قرآن پاک میں جو لفظ آئے ہیں وہ مودت کے ہیں۔ انسان کو انسان کے ساتھ محبت ہے اور مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے۔ انسان کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب اہل بیت کے ساتھ محبت کرو گے تو تمہارا ایمان سلامت رہے گا، جب اہل بیت سے محبت چھوڑ دو گے تو تمہارا ایمان مردہ ہو جائے گا۔ اہل بیت کی محبت کا نام ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اور حضرت فاطمہ زہرا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی چادر میں چھپا کے کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ مالک یہ میری اہل بیت ہیں۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں کہ باقیوں کو اہل بیت سے خارج کر دیا، جو اہل عقل ہیں اہل علم ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں بیوی تو پہلے ہی گھر والی ہوتی ہے، بیوی تو اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ جو بیوی ہوتی ہے، جو اپنے بچے ہوتے ہیں، ان میں تو گھر والے ہونے کے بارے میں کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اور نہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ گھر والے ہیں یا نہیں۔ بیوی تو گھر والی ہوتی ہے، گھر کی مالک ہوتی ہے، گھر کا حصہ ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ان کے لیے ارشاد فرمایا یہ میری اہل بیت ہیں، تو حضور نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی احادیث مبارکہ کے اندر الفاظ آئے ہیں وہ ذہن میں جو خیالات تھے ان کو رفع کرنے کے لیے آئے ہیں۔
کہ یہ بیٹی نواسوں اور دماد کے بارے میں خیال آتا یہ اہل بیت میں ہے کہ نہیں، حضور نے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ مجھ جیسا طالب علم اہل بیت کی شان کیا بیان کر سکتا ہے جن کی عظمتوں کے قصیدے اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ ابھی منقبت پڑھی جا رہی تھی کہ آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اللہ جل شانہ نے جن کی عظمتوں کے قصیدے پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شہباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت میں سب جوان ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں جوان ہوں گے، لیکن ان جوانوں کی سرداری امام حسن امام حسین کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں حضرت علی کے بارے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ کہیں فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے، ماتھے کو بوس چومتے، اور جس جگہ حضور بیٹھے ہوتے اس عزت کی جگہ حضرت فاطمہ کو بٹھاتے اور اس طرح سونگتے جس طرح خوشبو سونگی جاتی ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ مجھے تو اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ نبی جس کے لیے رسول دست بستہ کھڑے ہوں، فرشتے جس کے در کا طواف کریں، عرش کی رفعتیں جس کے قدم چومیں، وہ نبی جب حضرت فاطمہ آتی تھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جب صحابہ حضور سے مخاطب ہوتے تھے تو پہلے کہتے تھے فدا کا امی بابی یا رسول اللہ، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پہلے ماں باپ قربان کرتے تھے، بعد میں بات کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے ان کانوں سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سے مخاطب ہے اور حضور فرما رہے ہیں فدا کے امی بابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر محمد کے ماں باپ فدا ہوں۔ سارے صحابہ حضور کو کہتے ہیں کہ تجھ پر آقا میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضور حضرت فاطمہ کو کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ تو اہل بیت کی شان ہم کیا بیان کریں جن کی اہل بیت کی شان حضور نے بیان فرمائی، اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اتنا پیار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کسی حاجت کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر کمبل اوڑھ رکھا ہے۔ جب حضرت اسامہ بات کر رہے تھے حضور سے تو کمبل سے حرکت کا احساس ہوا۔ جب حضور نے حضرت اسامہ کی حاجت پوری کر دی تو بعد میں عرض کی بندہ نواز جب آپ بات فرما رہے تھے تو کمبل سے حرکت کا احساس ہوتا تھا۔ فکاشفہ، تو حضور نے وہ کمبل کھول دیا۔ فائز الحسن والحسین علی ورقہ، تو ایک پہلو سے امام حسن لکھتے ہوئے تھے، دوسرے پہلو میں امام حسین لکھتے ہوئے تھے، اور حضور نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کر، اور قیامت تک کے لیے جو ان دونوں سے پیار کرے مالک تو ان سے بھی پیار کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی محبت کا نام ایمان ہے اور ان کے بغض کا نام نفاق ہے، اور حضور نے فرمایا میری اہل بیت اور قرآن یہ دونوں اکٹھے رہیں گے، کوئی جہاں بھی ہو، چاہے جنگل میں ہو، آبادی میں ہو، جنگ میں ہو، صلح میں ہے، امن میں ہو، اہل بیت جہاں جائیں گے قرآن ساتھ جائے گا، قرآن جہاں جائے گا اہل بیت ساتھ جائے گی، قبر میں بھی حشر میں بھی، حتیٰ یرد الحوض، حتیٰ کہ حوض کوثر پہ جب میری اہل بیت آئے گی تو قرآن ساتھ آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ میرا ہر امتی مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو 3 چیزیں ضرور سکھائے۔ جہاں اپنی اولاد کو سارے کرتب سکھاتے ہو، کاروبار کے فن سکھاتے ہو، ہر چیز کی اپنی اوپر ذمہ داری سمجھتے ہو کہ یہ میں اپنی اولاد کو سکھانا ہے، وہاں 3 چیزیں ضرور سکھاؤ۔ پہلے نمبر پر حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت انہیں سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اور نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ، ان کو قرآن سکھا کے جاؤ۔
ان کے ہاتھوں میں جو سیڑھیاں ہیں گانوں کی وہ چھین لو، ان کے ہاتھوں میں جو ڈائجسٹ ہے وہ چھین لو، ان کے ہاتھوں میں قرآن دے دو، نبی کا فرمان دے دو۔ آج ہم اپنی اولاد کے لیے ہر قسم کی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم نے ان کو تعلیم اچھی سے اچھی دینی ہے، یورپ تک بھیج دیتے ہیں اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، اور اپنی اولاد کو اچھا گھر بنا کے دیتے ہیں، کاروبار سجا کے دیتے ہیں کہ یہ میری اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے۔ تو جو چیز حضور نے فرمائی تھی کہ اپنی اولاد کو یہ بھی دینا کہ اپنی اولاد کو ہم نے یہ 3 چیزیں دی، اگر نہیں دی تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آقا کریم نے تو فرمایا تھا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، باقی تو سب کچھ دے دیا، لیکن اپنی اولاد کو یہ 3 چیزیں نہ دی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ سکول کی تعلیم اس کا انکار نہیں، لیکن وہ تو ہم پڑھاتے ہیں، وہ تو ہم ٹیوشن دے کر اعلیٰ رقم خرچ کر کے پڑھاتے ہیں، یورپ ملک بھیج دیتے ہیں، اولاد کی جدائی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن دین کی اتنی مفت دی جا رہی ہو اس کی طرف ہم دھیان نہیں کرتے۔ خوش نصیبی ہے اس باپ کی جس نے اپنی اولاد کو دین دیا۔ جب والدین فوت ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اولاد درد بھرے لہجے میں غسل دیتی ہے اور خود بیٹا آگے بڑھ کے جنازہ پڑھتا ہے۔ بد نصیبی اس باپ کی جس نے اپنے بیٹے کو PhD تو کرائی لیکن دین نہ دیا، باپ کی لاش پڑی ہے لیکن اس کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ جس طرح روایتی لوگ صفوں میں کھڑے ہیں ایسے ہی وہ کھڑا ہے، اس کو نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی۔ اپنی اولاد کو سب کچھ دیتے ہو تو دین بھی دو، قرآن بھی دو، اہل بیت کی محبت بھی دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ واپسی پلٹتے ہوئے غدیر خم کے نام پہ جب خطبہ دیا تھا وہاں فرمایا تھا کہ میں گنبد خضرا کی جانب جا رہا ہوں، قیامت تک دنیا کو الوداع کہنے والا ہوں، لیکن میں 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، میری عطرت ہے۔ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اندر 2 چیزیں چھوڑی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت۔ اللہ کی کتاب کافی تھی، وافی تھی، شافی تھی، ہر دکھ کی دوا تھی اس کے اندر، لیکن قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے۔ کہا اگر تھیوری دیکھنی ہو اسلام کی تو قرآن کی صورت میں موجود ہے، اور اگر تم نے اس کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو حسین ابن علی کا کربلا میں کردار موجود ہے، اس کا پریکٹیکل حسین کی صورت میں تمہیں دیکھ لو، تم ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اگر کوئی بندہ ہر بات قرآن سے کرتا ہے تو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، حق پر وہ بھی نہیں، اور ایک بندہ اہل بیت کی محبت پر جیتا مرتا ہے، فاطمہ کے نام پہ آنسو بہاتا ہے، علی کے نام پہ اپنے آپ کو کاٹ کھاتا ہے، لیکن قرآن کا پورا قرآن نہیں مانتا۔ حق پر وہ بھی نہیں، حق پر وہ ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔ یہ تھے جناب محمد خالد مصطفیٰ